مزدور نہیں، کسان اکیلا۔ کیا پاکستان کی فصلیں خطرے میں ہیں؟ اس کی تفصیل چودھری اختر فاروق میو، چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان، آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ جب کھیت میں ہل چلانے والا کوئی نہ ہو، جب فصل تیار ہو مگر کاٹنے والا مزدور نہ ملے تو کسان کیا کرے؟ آج پاکستان کا صرف کسان مہنگائی سے نہیں، مزدوروں کی کمی سے بھی پریشان ہے۔ کیا واقعی ہماری فصلیں خطرے میں ہیں؟ ہمیں اس معاملے پر طرح نگاہ ڈالنے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں اس طرف یہ بات غور سے دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی بڑی آبادی کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے، لیکن دیہات میں آج ایک نیا مسئلہ جنم لے رہا ہے کہ مزدور شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اب جب شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ گاؤں میں کیوں نہیں کر رہے؟ اب گاؤں میں یہ ہے کہ اجرت کم ہے، سخت محنت ہے، اور شہروں میں مواقع، بہترین مواقع ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا، مزدور چلی گئی، مزدور وہاں پر چلا گیا، اس کو بہترین اجرت بھی مل گئی اور اس کو بہترین مواقع بھی مل گئے، تو وہاں پر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کھیت میں کھڑا کسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ اور یہ ہے زمینی صورتحال۔ گندم کی کٹائی ہو یا دھان کی فصل کی بجائی ہو، وقت پر مزدور نہ ملے تو فصل خراب ہو سکتی ہے۔ اگر فصل زمین پر گر جائے، بارش آ جائے یا تاخیر ہو جائے تو سارے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک کسان نے کیا خوب کہا تھا، فصل تیار تھی مگر کاٹنے والا کوئی نہ تھا۔ سوچیں اس بات پر کہ کسان کے اس فکرے پر کہ فصل تیار تھی لیکن کاٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب سوچیں کہ یہ بات کتنی بڑی ہے، اور یہ ایک کسان کی آہ ہے، اس کی دکھ بھری کہانی ہے، دکھ بھری داستان ہے۔ لیکن یہ صرف ایک کسان کی نہیں ہے، بلکہ اس کے یہ کروڑوں کسان، لاکھوں انسان اس سے وابستہ ہیں۔ اب اس کے اگر وہاں پر کھیت میں کام کرنے والا مزدور نہ ملے اور کسان کی فصل تیار ہوئی ہوئی تو اس کے ملکی معیشت پر، معاشی اثرات پر کیا مرتب ہوں گے؟ اس کا یہ سب سے بڑا پہلا جو اثر پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ فصل کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور منڈی میں اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ملک کو درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر درآمد کرنا پڑے تو یہ نقصان صرف کسان کا نہیں ہے، گھر کے ہر فرد کا ہے، پوری 24 کروڑ عوام کا ہے۔ اب اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا تدارک ایک ہی شکل میں ہو سکتا ہے کہ زرعی مشینری کو آسان اقساط پر فراہم کیا جائے، مزدوروں کے لیے بہتر اجرت اور سہولیات، کسان کے لیے سبسڈی اسکیم کا استعمال بنائی جائیں جو کسان کو براہ راست کرنے کے لیے ملیں، اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو۔ اگر آج ہم نے گورنمنٹ کی سطح پر، پالیسی سازوں کی سطح پر ایک مخصوص بڑے لیول پر بیٹھ کر اس کا کوئی حل نہ نکالا، اس کا کوئی توڑ نہ دیا، تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ اکیلا کسان نہیں مرے گا۔ اگر کسان کا ساتھ نہ دیا، کسان کو سپورٹ نہ کیا تو وہ یہ یقیناً یہاں پر ہماری مہنگی خوراک ہوگی اور وہ نایاب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ ہر حال میں بات کرنی ہے کہ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ اور پھر میں آخر میں بڑے ہی تحمل سے، بڑے بردباری سے اور بڑے لیکن دل کی عطا گرائیوں سے، دکھ بھرے لہجے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب کسان اکیلا ہو جائے اور جب زمین خاموش ہو جائے تو ملک کی معیشت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ موقع آئے کہ زمین بھی خاموش ہو جائے، کسان بھی اکیلا ہو جائے اور ملک کی معیشت بھی خاموش ہو جائے۔ تو جب یہ اللہ نہ کرے حالات اس نہج پر پہنچیں، لیکن آج آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں، کہ آج سے آپ نے ان حالات میں کسان کو نہیں چھوڑنا، آپ نے کسان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے،
کسان کی آواز کو آگے پہنچانا ہے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ کسان کی آواز کے آگے پہنچانا ہے، کسانوں کے ساتھ رہنا ہے، کسانوں کے ساتھ مل کر اس کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے ساتھ رہنا، ساتھ کھڑا ہونا، ساتھ چلنا بڑا ایک ہی آسان ہے۔ آپ اس ویڈیو کے لائک بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ کرتے ہوئے یہ ضرور لکھنا ہے کہ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کسان کو انصاف دو، زرعی مداخلت سستے کرو۔ یہ فکرے ضرور آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ آپ کسانوں پر بہت بڑا آپ کا احسان ہوگا، کسانوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی۔ جو کسانوں کے بچے ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں، جو کسان خود کرتے ہیں، اور جو اگر کسان نہیں بھی ہیں لیکن وہ موبائل یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، خدا را ان سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہے کہ وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس کو وائرل کروائیں۔ اور وائرل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ جب تک کے لیے آپ یہ نہیں کریں گے، اور جب یہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ آپ کا آخری کام ہے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ ہم روزانہ اس سلسلے کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس میں کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کسانوں کی بہتری کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، وہ آپ تک براہ راست پہنچ جائے، آپ کے دل کی آواز بن سکے، آپ کی آواز کو قائم اور دائم رکھ سکے۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق میاں کو اجازت دیجیے۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔